انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ اللہ سے خیر مانگنا ہے کہ کوئی کام انسان شروع کر رہا ہے، کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی ملازمت کرنا چاہتا ہے، یا کسی بچی یا بچے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے حالات کا جائزہ لے، اس کے فوائد اور نقصانات کو دیکھے، ان کا جائزہ لے اور اپنے مخلصین احباب سے مشورہ کرے۔ مشورہ کرنے کے بعد اگر یہ شرح صدر ہو جائے کہ کام نہیں کرنا، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کام کرنے کا ارادہ ہے، اگر دونوں پہلو نفع اور نقصان دونوں جانبیں ان میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں ہو رہی، تو پھر بھی انسان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو کام کرنا چاہتا ہے وہ متعین کرے، وہ متعین کر کے پھر استخارہ کرے۔ یہ نہیں کہ 3-4 کام ہیں ان کا استخارہ کر رہا ہے، یا 3-4 رشتے ہیں ان کا استخارہ کر رہا ہے، ایسے ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس بچی کا رشتہ کرنا ہے، جس بچے کا رشتہ کرنا ہے، یہ آپس میں جن کا رشتہ کرنا چاہتا ہے ان کو متعین کر کے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے استخارہ کرے۔ تو استخارہ صاحب معاملہ خود کرے، یعنی جو آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا جس بچی یا بچے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، بہتر ہے کہ وہ کرے، یا اس کے والدین کریں، یا گھر والی بیوی کرے۔ یہ خود والدین بھی صاحب معاملہ ہیں، اور بیوی بھی، بچے بھی، یہ سب صاحب معاملہ ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کر لے تو ٹھیک ہے۔ جو کام خیر ہی خیر ہے اس میں استخارے کی ضرورت نہیں۔ مثلا انسان نے حج کرنا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور فریضہ ہے اللہ کا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، وہ بہرحال کرنا ہی چاہیے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کام گناہ کا ہے، وہ گناہ کے کام میں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی ہر صورت میں انسان کو بچنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نیت کرے 2 رکعت نفل استخارے کی، یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی، اللہ سے خیر طلب کرنے کی۔ یہ انسان دن یا رات میں سے کسی وقت پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا استخارے کی پڑھے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان رات کے وقت پڑھ لے، اس لیے کہ رات کے وقت یکسوئی ہوتی ہے، ذہن کاموں میں منتشر نہیں ہوتا، اس لیے رات کا وقت اطمینان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان استخارہ کر لے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اس کا معنی یہ، اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم سے خیر مانگتا ہوں، اور آپ کی قدرت سے قدرت مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کا بڑا فضل مانگتا ہوں۔ آپ قادر ہیں، میں قادر نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ہر قسم کی غیب کی ساری باتیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، اگر اس کام میں میرے لیے بہتری ہے، حاض الامر عربی پڑھنا ہے تو پھر اس جگہ نیت کر لینی چاہیے جس کا استخارہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، اگر یہ بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، میرے آخری انجام کے اعتبار سے، تو یا اللہ میرے لیے اس کو مقدر کر دے اور آسان فرما دے، پھر اس میں برکت بھی ڈال دے۔ اور اگر اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، میرے آخری انجام کے اعتبار سے، یا اللہ اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، میرے لیے آپ خیر مقدر فرما دیجئے جہاں کہیں بھی ہو، پھر راضی کر دیجئے مجھے اس پر۔ یعنی یہ دعا بہتر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، انسان یہی پڑھے، اس میں برکت ہے۔ اور اگر یہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو پھر اس کا ترجمہ یہ پڑھ لے، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، استخارے کی یہ دعا ہے۔ اور پھر جب استخارہ کر لیا، یہ
3 دن تک اس طرح کرے، اور اگر 3 دن کے بعد شرح صدر ہو جائے کسی ایک کام کے کرنے کا تو اس طرف کر لے، اور اگر 3 دن تک شرح صدر نہ ہو تو پھر 7 دن تک یہ کام کرے۔ اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 7 دن تک کرنے کے بعد اگر شرح صدر ہو جائے پھر ٹھیک ہے، اگر نہ ہو پھر دیکھ لے، اگر وقت مزید ہو اور اس کی طبیعت میں ہمت ہو تو پھر کر لے، وگرنہ اتنا بھی کافی ہے۔ یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات ایسے پیدا فرمائیں گے کہ خیر ہی ہوگی۔ یہ اپنی طرف سے اسباب کو دیکھتے ہوئے معاملات کرے، ان کے اسباب کو دیکھے، اس کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لے کر اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ اگر وہ خیر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقدر فرمائیں گے، اور اگر وہ خیر نہیں ہوگا تو اس سے ہٹ جائے گا خود بخود۔ استخارے میں خواب میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی کسی کے خواب میں آ جاتا ہے، کبھی اشارہ ہو جاتا ہے یا واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، مجھے کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے خواب میں آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی آئے تو پھر یا شرح صدر ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر شرح صدر نہ ہو پھر انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ استخارہ کرنے سے ایک فائدہ یہ کہ انسان اپنی رائے سے نکل کر اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں۔ اور استخارہ کرنے کے بعد اگر انسان کام کرے، بسا اوقات عارضی طور پہ کام میں ناکامی نظر آتی ہے کبھی کبھی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان استخارہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، پھر وہ نقصان نہیں ہوتا اس کو انشاءاللہ۔ بہرحال انجام کار اس کے لیے بہتر ہی ہوگا، یقین رکھنا چاہیے۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے، بہت سارے کام انسان بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس کے پاس، مثلا بازار گیا، کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے، سامنے نظر آئی، کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے، یا کوئی ملازمت اچانک انسان کو مل گئی، فوراً فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی چیز بیچنے کے لیے کوئی گاہک ایسا فوری طور پہ مل گیا، اس نے ایسا ریٹ اس کا لگا دیا ہے۔ ان سب صورتحال میں بالکل وقت نہیں ہے انسان کے پاس، چند لمحات ہیں، اس کے لیے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعائیں سکھلائی ہیں، وہ اگر پڑھ لی جائیں تو اس سے بھی استخارہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ اللہم خر لی واختر لی، بس دل ہی دل میں انسان یہ پڑھ لے، اللہ سے مانگ لے کہ اللہ میرے لیے بہتر راستے کا انتخاب فرما دے، یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ عربی کے الفاظ پڑھ لے یا اردو میں یہ کہہ لے۔ اور دوسرا اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دیجئے اور درست راستہ مجھے دکھلائیے۔ اور اسی طرح اللہم الہمنی رشدی، یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے جو بہتر ہے اس کا الہام میرے دل میں ڈال دیجئے۔ اور اللہم خذ الی الخیر بنواسینا، اے اللہ میری پیشانی سے پکڑ کر مجھے خیر کی طرف لے جا۔ یہ مختلف دعائیں ہیں، اس کے علاوہ اس قسم کے مضمون کی اور بھی کچھ دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا انسان مانگ لے اسی وقت کھڑے کھڑے چند لمحوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر لے گا کہ اللہ مجھے خیر کی طرف لے جائے، بہتری کی طرف لے جائے۔ اگر اللہ سے مانگ کر مختصر یہ استخارہ کر لے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، تو اس استخارے پر عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا۔